يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان تمام باتوں سے جو وہ کہہ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں، مرتبے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم بات کہو درست۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ دروس چل رہے تھے یا ایھا الذین آمنو کے بارے میں، تو قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کر کے فرمایا ہے اے ایمان والو۔ اس میں سے 64 مقامات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو گیا تھا، آج کے درس میں 65 نمبر مقام کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 69 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے تھے، اور موسیٰ کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک دستور یہ تھا کہ یہ لوگ سب مل کر اکٹھے برہنہ غسل کرتے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی شرم اور حیا نہیں تھی، تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور سب کپڑے اتار کر برہنہ غسل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور بڑے ہی باعزت اور وجیح انسان تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے، ارد گرد کپڑے باندھ کر اور بڑے باپردہ ہو کر آپ غسل فرماتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، اکیلے کرتے ہیں، لگتا ہے ان کو کوئی بیماری ہے۔ تو بعض نے کہا کہ ان کے خصیتین معاذ اللہ بڑے ہیں، بعض نے کہا ان کے عضو تناسل میں کوئی بیماری ہے، اور بعض نے کہا ان کی شرمگاہ میں کوئی بیماری ہے۔ تو آپس میں یہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دی اور یہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیماری ہے، تب یہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے اور اکیلے غسل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیغمبر پر کوئی انسان کبھی بھی کوئی عیب نہ لگائے۔ پیغمبر پر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہوتا، پیغمبر میں کوئی خامی اور کوتاہی نہیں ہوتی، چونکہ پیغمبر لوگوں کے لیے داعی ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی عیب ہو تو یہ دعوت کے کام میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی پیغمبر اندھا، لنگڑا، لولا، برس کی بیماری والا یا ہر وہ بیماری جس سے لوگ نفرت کریں، اللہ نے اپنے کسی پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں لگائی۔ ہر پیغمبر اپنے دور کا بڑا باحسین، باصلاحیت، با استعداد، علم والا، عزت والا، مرتبے والا، عبادت گزار ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی اور لوگوں کے درمیان مشہور کر دی کہ ان کو بیماری ہے، تب یہ تنہا غسل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں اور سب ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام اگر خود کہتے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو یہ لوگ تو بات نہ مانتے، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی بات تو مانتے نہیں تھے بنی اسرائیل۔ تو جب کوئی انسان نبی کی بات نہ مانے تو کسی اور کی بات کیسے مانے گا؟ تو اب ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ لوگ مشاہدہ کریں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کر کے باہر نکلنے لگے کپڑے پہننے کے لیے تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے آگے بھاگنے لگا۔ اب پتھر آگے آگے بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے فرما رہے ہیں صوبی حجر صوبی حجر، وہ پتھر میرے کپڑے تو دے دے، میرے کپڑے تو دے دے، لیکن وہ پتھر اللہ کے حکم سے آگے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے رہے، بھاگتے بھاگتے گئے یہاں تک کہ وہ پتھر گیا اور جہاں بنی اسرائیل کے تمام لوگ جمع تھے وہاں جا کر وہ پتھر رک گیا۔ اب جتنے لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی خامی اور کوئی عیب نہیں ہے، تو سب نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے واقعی یہ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، اللہ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے بری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کپڑے لیے اور جلالی پیغمبر تھے، غصے میں جو لاٹھی تھی وہ پتھر پہ مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتھر پہ نشانات پڑ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے اور گھر کی طرف آ گئے۔ تو یہ واقعہ اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، یعنی ان کی طرف غلط بات کی نسبت کی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ تو عیب یہ لگایا تھا کہ ان میں بیماری ہے، تو اللہ نے وہ عیب ان سے دور کر دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسی کوئی بیماری نہیں لگاتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ اس لیے بعض لوگ یہ جو بات کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی اور بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے جسم سے نیچے گرتے تھے اور پھر ایوب علیہ السلام اٹھا کر اس کو اپنے زخم پہ رکھتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری نہیں لگی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے ہوں، بیماری لگی، بیماری بہت طویل ہوئی، 17 سال تک بیماری رہی، لیکن یہ بیماری نہیں تھی کہ بیماری میں جسم میں کیڑے پڑ گئے ہوں۔ اللہ ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں لگاتا، یہ نفرت والی بات ہے۔ اسی طرح یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری لگی اور ایوب علیہ السلام کو کچرے کی جگہ پر پھینک دیا گیا، اس طرح تو کسی عام انسان کو نہیں پھینکا جاتا، اچھی جائے کہ وقت کے پیغمبر کو پھینکا جائے۔ اس لیے جو محققین علماء ہیں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور اس طرح کے دیگر علماء نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری ضرور تھی لیکن جسم میں کیڑے نہیں پڑے تھے۔ یہ تو ایک بد دعا کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، دوسرے کے لیے بد دعا کرنی ہو تو کہتے ہیں اللہ اس کے جسم میں کیڑے ڈال دے۔ اللہ پیغمبر کو ایسی کوئی بیماری نہیں لگاتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ تو ان کی بیماری طویل تھی لیکن بیماری میں ایسی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال اس 65 نمبر مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تہمت سے بری کر دیا اور ان کے اشکال کو دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آخری جملہ کہا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے عزت والے انسان تھے، بڑے مرتبے والے انسان تھے۔ مرتبے کا اندازہ اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت کسی کے کہنے پر نہیں دیتا۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اپنی مرضی سے بناتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ تو میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے تاکہ وہ میرا ساتھی بنے اور ہم فرعون کے سامنے جا کر اسے دعوت دیں، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ ہارون جو میرے اہل میں سے ہے، میرا بھائی ہے، اس کو میرا وزیر اور نائب بنا دے۔ اشدد بِهِ أَزْرِي، تاکہ میری کمر اس کے ذریعے مضبوط ہو۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کثرت سے بیان کریں اور آپ کا ذکر کثرت سے کریں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کی دلیل ہے، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کے کہنے پر ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ یا اللہ میرے بھائی کو نبوت دے، اور وجہ یہ بیان کی تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، کہ میرا بھائی جب نبی ہوگا تو میری کمر مضبوط ہوگی۔ اس لیے جس شخص کا بھائی ہو اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے کہ بھائی مشکل میں کام آتا ہے۔ جب انسان کسی تکلیف میں پھنستا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو ساتھ دینے والا بھائی ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، اپنے قبیلے میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ انتخاب کیا تو اپنے بھائی کا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بھائی ایک ایسا رشتہ ہے، محبت، اخوت، بھائی چارگی کا اور غم میں کام آنے کا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبسہ میں جب قیامت کے منظر کو بیان کیا کہ قیامت کے دن ہر انسان دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی فکر لاحق ہوگی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہا، فرمایا یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے والد سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنے گھر والی سے، وبنیہ، اور اپنی اولاد سے۔ تو دیکھیں بھائی کا تذکرہ ماں باپ سے بھی پہلے ہے، بیوی سے بھی پہلے ہے، بچوں سے بھی پہلے، کیونکہ انسان کو مشکل میں سب سے پہلے بھائی یاد آتا ہے۔ ماں باپ سے پہلے، بیوی بچوں سے پہلے جو انسان کو مشکل میں یاد آتا ہے وہ بھائی یاد آتا ہے۔ تو قیامت کا منظر سب سے زیادہ خوفناک ہوگا، سب سے زیادہ وحشتناک ہوگا، کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ سگا بھائی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے بھائی کے رشتے میں بڑی محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ تھا، کہ اللہ نے ان کے کہنے پر حضرت ہارون کو پیغمبر بنا دیا۔ تو اس 65ویں مقام کا خلاصہ یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہیں کرنی چاہیے جو معاشرے میں عیب ہو، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہر قسم کے عیب سے بری رکھتا ہے۔